حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ آپ کی بڑی ہی ٹھاٹھ کی زندگی تھی۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گرز یعنی ہتھوڑے سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا، چھت پر کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا، اے غافل، تو اللہ پاک کو اطلسی لباس، نرم نرم بستر اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے۔ اگر چھت پر اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو اطلسی لباس، نرم نرم بستر اور شاہی تخت پر خدا کو تلاش کرنا کون سی دانائی ہے؟ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ پر اس غیبی آواز کا بے حد اثر ہوا، دل چوٹ کھا کر رہ گیا۔ صبح جب آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی دربار میں داخل ہوا۔ اس نو وارد کا کچھ ایسا روب و دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی روک نہ سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا کہ یہ مسافر خانہ کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا، میرے والد صاحب کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، اور آپ کے والد صاحب سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا جان کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا، آپ کے دادا جان سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے دادا جان کے والد ماجد کے پاس۔ اجنبی نے کہا، تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے تھے۔ تو علی جا، آپ خود ہی فرمائیے کہ مسافر خانہ اور کس کو کہتے ہیں؟ مسافر خانہ وہی تو ہوتا ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی باہر نکل گیا۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ وہ لرز گئے اور تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا اور دنیاوی سلطنت کو خیر باد کہہ دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 9 سال تک ایک غار میں مجاہدے اور ریاضتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ آسمانی ولایت کے ایک روشن ستارے بن کر چمکے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا لباس سی رہے تھے کہ وہاں سے ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا لباس سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے بادشاہی چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے اس خیال پر مطلع ہو گئے اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی سوئی دریا میں ڈال دی اور پھر بلند آواز سے نعرہ لگایا اور فرمایا، اے مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ اس امیر نے یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں پھینکی ہوئی چھوٹی سی سوئی بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے۔ اتنے میں ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لیے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی مچھلی
اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے ڈال دی۔ اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھ لی تو حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس امیر سے فرمایا کہ بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت؟ ناظرین، عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خام ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فانی دنیا میں اپنے پاس جھونپڑی ہو یا عظیم الشان محل، نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں رہیں گے۔ ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے، پھر اس میں کوئی دوسرا آ جائے گا، پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ لہذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے۔ ناظرین، جس دنیا کے پیچھے ہم فریفتہ ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم شیفتہ ہیں، جس دنیا کے حصول کی خاطر رات دن سرگرداں پھر رہے ہیں، اس دنیا کو ہم نے اصل گھر سمجھ لیا۔ یہ ہماری بھول ہو گئی، یہ غلط فہمی ہو گئی، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ ہم سمجھ بیٹھے کہ اس دنیا میں ہی ہمیں آرام چاہیے، اس دنیا ہی کا سکون چاہیے، اس دنیا میں بہترین مکان چاہیے، اس دنیا میں بہترین سورسز اور تعلقات چاہیے، اس دنیا میں بہترین اسناد اور سرٹیفکیٹ چاہیے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی، یہ دولت، یہ مکان، یہ سرٹیفکیٹ، یہ سورسز یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ ہمارے کچھ بھی کام نہ آئیں گی۔ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے کہ اس دنیا کی زندگی یہ تو کھیل کود کی طرح ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ تو ناظرین، اسی سچی زندگی کو سنوارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی تیاری کے لیے نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔